میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس دلیلیں اور مثالیں موجود ہیں۔ اس خطاب کے لیے دیے گئے تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے چند چیزیں پیش کروں گا۔ اللہ سے میری استدعا ہے اس پہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ دنیا میں اپنا مشن پیش کرنے کا حکم ہوا تو آپ نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر جب اعلان فرمایا، اس کا نتیجہ جو سامنے آیا، سرداران قریش اور برادری کے افراد نے مل کر جو پروگرام بنا کسی تحریک کو ختم کرنے کے لیے جو عام دنیا دار بنایا کرتے ہیں کہ یہ شخص جس نے ایک نیا مشن پیش کیا ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں، کیا یہ خطاب کا اور لیڈری کا انداز جو سامنے آیا ہے، کیا یہ سعادت مندی اور سرداری اور لیڈری اور قیادت تو نہیں چاہتا؟ کیا اس کو کسی اچھے حسب نسب کے ساتھ اپنا رشتہ منسلک کرنے کی کہیں ایسی تو نہیں فکر؟ کیا یہ کسی غریب گھر کا بچہ ہے، اس کو روپیہ پیسہ پاؤنڈ ریال کی ضرورت تو نہیں؟ آؤ اس کی دکھتی ہوئی رگ پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیے۔ لہذا آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ بآواز بلند کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ مل کے آئے، لوگوں نے کہا، بلکہ سردار ابو طالب کو ساتھ لے کے آئے، اے محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو لیڈری چاہتا ہے ہم تجھے قیادت دے دیتے ہیں، اگر تو رشتہ چاہتا ہے تو اشارہ کر اس خاندان میں تیرا رشتہ قائم کر دیتے ہیں، اگر تو مال چاہتا ہے تو پاؤنڈ کے تیرے سامنے ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رب کی دی ہوئی مدد کو سامنے رکھتے ہوئے ایک خطاب فرمایا، واللہ لو وضعوا علی یمینی شمسا وعلی شمالی قمرا۔ اور لوگوں میری بات سن لو، میں اللہ کا رسول ہوں، عبداللہ کا بیٹا ہوں اور عبد المطلب کا میں پوتا ہوں۔ سن لو میری بات، میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دو، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دو، کائنات کا مال و زر میرے سامنے رکھ دو، میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ میرا ایک مشن ہے، جو تحریک اور جو مشن اور جو آواز رشتے کی بنیاد پر، شہادت کی بنیاد پر، قیادت کی بنیاد پر اور پاؤنڈ کی بنیاد پر پیچھے ہٹ جائے، محمد رسول اللہ کے دین کے ساتھ اس کا تعلق کوئی نہیں۔ آگے آؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنا کردار پیش کیا ہے، دنیا میں لوگ آئے، گوتم بدھ آیا، زرتشت آیا، کنفیوشس آیا، بڑے بڑے فلاسفر آئے، بڑے بڑے لیڈر آئے، ہادی آئے، نذیر آئے، بشیر آئے، لیکن جو مثل میرے محمد نے پیش کی ہے دنیا میں کوئی لیڈر پیش نہ کر سکا۔ جو مثال زندگی کی میرے نبی نے پیش فرمائی دنیا میں کوئی بندہ وہ پیش نہ کر سکا۔ رب کائنات نے جس جس پہلو کی طرف میرے نبی کو حکم دیا اور اشارہ فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میدان میں سب سے پہلا پایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چھوٹی چھوٹی سی مثالیں دوں گا چونکہ علماء کی آپ تقریریں سنیں اور ساتھ مقارنہ بھی کرتے چلے جائیں۔ اس دین کے ساتھ تیرا اور میرا رشتہ کتنا گہرا ہے، کتنا تعلق ہے۔ خیبر کے دن ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی اور گھریلو گدوں کا گوشت کھانا ابھی جائز تھا۔ خیبر کے دن
خیموں میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے اور خیموں کے سامنے ہنڈیا میں گھریلو گدوں کا گوشت پک رہا ہے. آسمان سے آواز آئی، اے میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس دین کو مکمل کرنے کے لیے میں نے تیری ڈیوٹی لگائی ہے اس دین کا ایک جز یہ بھی ہے، آج اعلان عام کر دو کہ آج کے بعد شراب پینا حرام ہے. ٹھیک ہے؟ آپ نے بلایا حضرت بلال کو، بلایا کہہ دو رضی اللہ تعالی. آپ نے فرمایا بلال منادی کر دے، ان اللہ ورسولہ لا يحرمان الخمر ولحوم الحمر الاہلیہ. اے بلال جا کے اعلان کر دو بحیثیت رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اعلان کرتے ہیں آج کے بعد شراب پینا بھی حرام ہے اور گھریلو گدوں کا گوشت کھانا بھی حرام ہے. جب یہ اعلان ہو گیا، صحابہ کرام محفلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات کر رہے ہیں اور شراب پی بھی رہے ہیں اور پلا بھی رہے ہیں، حتیٰ کہ پیالے پکڑ کے منہ کے قریب لا رہے ہیں جب کانوں میں آواز پڑی، ان اللہ ورسولہ لا يحرمان الخمر. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے بعد شراب پینا اور پلانا حرام قرار دے دیا ہے. کسی صحابی میں یہ جرت پیدا نہ ہو سکی کہ وہ پیالہ منہ تک چلا جائے، دیواروں پہ مار کے اس کو توڑ ڈالا. جب واپس آئے تو مدینہ منورہ کی گلیوں میں اس طرح معلوم ہو رہا تھا جس طرح سیلاب کا پانی بہتا ہے. لیکن آج پتہ یہ چلتا ہے کہ انہیں شوق عبادت بھی ہے اور گانے کی عادت بھی. انہیں شوق عبادت بھی ہے، گانے کی عادت بھی ہے. جو پیغام الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کے ضمن میں پورا قرآن آتا. حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. حرمت علیکم المیتۃ، ٹھیک ہے مردار کھانا حرام ہے اور مذبوح حالت میں ٹپک کر نکلنے والا خون بھی حرام ہے، لیکن یہ ترقی من الادنی الی الاعلی کی طرف بات ہو رہی ہے. جو پہلے چیز حرام ہے وہ مردار ہے، اس سے زیادہ جو ڈبل حرام ہے وہ کیا ہے؟ ٹپک کر نکلنے والا خون ہے. اس کے بعد جس کی باری آئی ہے دنیا کے کئی چیزیں حرام اکٹھی کر لی جائیں اور خنزیر کی بوٹی کھانا حرام ہے. اس کے بعد غیر اللہ کے نام پر دی گئی مٹھائی، غیر اللہ کے نام پر دیا گیا وہ پنڈارا، غیر اللہ کے نام پہ دیا گیا وہ پونڈ، غیر اللہ کے نام پر وہ باندھی گئی پگڑی جو اس پونڈ سے خرید کر دستار فضیلت حضرت شیخ کے سر پہ رکھی گئی. رب کائنات نے جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل کروایا اس میں یہ بات بھی فرما دی گئی ہے، وما اہل بہ لغیر اللہ. جو غیر اللہ کے نام پر چیز نامزد کر دی گئی ہے وہ کئی دنیا کی ساری چیزیں حرام اکٹھی کر لی جائیں، اس سے زیادہ اور کوئی چیز حرام نہیں ہو سکتی. اخلاقیات کی بات میں کروں گا، پہلے اپنے ایمانیات کے بعد معاملات زندگی کا تھوڑا سا تذکرہ تھا. اب تو بات یہ ہوتی ہے یہ کون صاحب ہیں، یہ بڑے صاحب ہیں، یہ کون صاحب ہے. وقت تھوڑا ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. جو جن بنیادوں پر اللہ اور اس کے رسول نے یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنتیں کی وہ کردار آج ملت اسلامیہ کے چشم و چراغ کے اندر رچ پچ گئی ہے. کیا مطلب؟ اگر کوئی بڑا آدمی کرتا ہے ہم اس کا نام شریف رکھتے ہیں، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ شریف ہے، جس کے پاس تھوڑا پیسہ ہے وہ ذرا تھوڑا شریف. یہ ہمارا ترجمہ ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، رب تعالیٰ نے یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنتیں اس لیے فرمائی کہ وہ بڑوں کو چھوڑ دیتے. اگر بڑا زنا کرتا اس کو تھوڑی سزا دے دیتے، منہ کالا کر دیتے. اگر کوئی مریڑا اور غریب آدمی بدکاری کرتا اس کو سزا دیتے. آیا معاملہ ایک بی بی نے چوری کر لی، گڑیا بوڑھی اماں نے. لوگوں نے سوچا کون سفارش کرے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم اور ان کی جلالت میں بارگاہ رسالت میں کون سفارش لے کر جائے؟ اسامہ بن زید حب و حب رسول اللہ، محمد رسول اللہ کے محبوب کا محبوب بیٹا، نوجوان بیٹا ہے. لوگوں نے کہا، قبیلے کے خاندان کے لوگوں نے، مخزومیہ خاندان کے بزرگوں نے سوچا اس بچے سے سفارش کرا لے. رسول اللہ اس بچے کی بات کو نہیں ٹھکرائے.
چچے نے سفارش کر دی. سفارش یہ تھی یا رسول اللہ معافی نہیں ہم چاہتے, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ دیت لے لیں, پیسے لے لیں, ذرا اس بیوی کو چھوڑ دیں, کیونکہ وجہ یہ ہے نا خاندان ہے نا, کوئی جاٹ برادری, کوئی راجا برادری, کوئی فلاں برادری, کوئی فلاں برادری, اور اس کی حدت ہو جائے گی, ان کا قبیلہ متاثر ہوگا کہ لوگ کہیں گے جی فلاں خاندان کی فلاں بیوی نے چوری کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا, منادی فرمائی, لوگوں کو اکٹھا فرمایا, اور حضرت نے فرمایا لوگوں سن لو, والذی نفس محمد بیدہ لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدہا. اگر آج محمد رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ, حسنین کی ماں, علی مرتضیٰ کی زوجہ اور محمد رسول اللہ کی بیٹی نے چوری کی ہوتی معاذ اللہ تو اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیا. کون پیچھے رہ گیا؟ دین کی تکمیل کا نقشہ جو اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے رکھ دیا, ہم نے آنکھیں بند کر کے راہ فرار اختیار کرنا شروع کر دیا. معافی کی اگر بات آتی ہے, چلو کو معافی مانگتا ہی ہے تو اس کو معاف کر دیں, ہم معاف کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے. میدان احد میں حضرت صفیہ کو خبر ملی میرے بھائی حضرت حمزہ سید الشہداء کہہ دو رضی اللہ, اس کو شہید کر دیا گیا ہے. اور کس انداز میں شہید کیا گیا ہے؟ ہاتھ کاٹے, ظالم کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا, پاؤں کاٹے, آنکھیں نکالی, پیٹ چاک کیا, کلیجہ نکالا, چبایا گیا, شیر پڑے گئے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ صفیہ آ رہی ہے اپنے بھائی کی شہادت کی خبر سن کر. آپ نے فرمایا اور میری پھوپھی کو روک دو, وہ بھائی کی میت دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گی. صحابہ گئے, روکا. حضرت صفیہ نے فرمایا اور مجھے جانے دو, میں ماتم کرنے کے لیے نہیں آئی, میں شہیدوں کو سلام کرنے کے لیے آئی ہوں, اور میں میدان احد کی وادیوں میں یہ پیغام دینے کے لیے آئی ہوں جو آج اس میدان میں لوگ شہید ہوئے ہیں ان کا خون رنگ لا کے رہے گا. اس بی بی نے میدان احد میں آ کر جو واز کیا, اسی واز کا اثر تھا اس دین محمد کے نام پر. اس دن سے لے کر آج تک دنیا اپنے خون کی قربانیاں پیش کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہمارے علامہ مرحوم کہہ دو رحمت اللہ علیہ یہ اسی وادی میں تھے, اسی وادی کے یہ ایک شہسوار تھے, اور ان کا خون بھی انشاءاللہ العزیز رنگ لا کے رہے گا. جو حضرت صفیہ نے اس خطاب میں پوری امت کے نام پیغام دیا تھا, وہ پیغام آج بھی ہمارے سامنے ہے. اس حضرت امیر حمزہ کا شہید کرنے والا بندہ جب مکہ فتح ہوا, لوگوں کو پتا چلا کہ آج تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت ایک لیڈر اور ایک فاتح مکے میں داخل ہوا ہے, آج کون بچے گا؟ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, ان کے دوست سردار ابو سفیان. سردار ابو سفیان کو پتا چلا کہ آج تو کچھ نہیں ہو سکتا, اپنے دوست کے ہاں یعنی حضرت عباس کے ہاں چلے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ میرے چچے کا دوست سردار ابو سفیان میرے سامنے آنے سے اس لیے گھبراتا ہے, ہو سکتا ہے آج سزا ملے. جب پتا چلا کہ حضرت امیر حمزہ کا شہید کرنے والا بیت اللہ میں آیا ہے اور آ کر کہتا ہے جناب میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, دین مصطفیٰ قبول کرنا چاہتا ہوں, میرا دین قبول کر لیجئے. آپ نے فرمایا میرے سامنے نہ آیا کر, مجھے چچے کی لاش یاد آ جاتی ہے, میت یاد آ جاتی ہے, تیرا ہم اسلام قبول کر لیتے ہیں. پتا چلا جب ابو سفیان کو تو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہوا, تو آپ نے بجائے اس کے کہ یہ آپ فرماتے کہ سردار ابو سفیان آئے ہم اس کو پناہ دیتے ہیں, اس کا اسلام قبول کر لیتے ہیں, آپ نے فرمایا جو یہاں سے نکل کر سردار ابو سفیان کے گھر جا کر پناہ لے لے گا ہم اس کو بھی پناہ دیتے ہیں. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق بھی سکھایا. حضور کی عدالت میں ابو حاتم کی بیٹی پیش کی گئی, گرفتار ہو کر آئی, سر ننگا تھا. جب سامنے آئی اس نے سامنے کھڑے ہو کر عربی میں شعر پڑھے. جب شعر پڑھے تو محمد رسول اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس کا مفہوم عام یہ تھا حضرت اگر آج میرا باپ زندہ ہوتا تو میرا سر ننگا نہ ہوتا. معلوم یہ ہوتا ہے جن کی بچیوں کے سر ننگے ہو گئے ہیں ان کے والدین زندہ نہیں.
اس بی بی نے یہ خطاب کیا تھا، اگر آج میرا غیور باپ زندہ ہوتا تو یا نبی اللہ میرے سر پہ دوپٹہ ہوتا۔ محمد عربی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت والی سفید چادر اٹھا کے بچی کے سر پہ رکھ دی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو کافرہ ہے، کافر کی بیٹی ہے، آپ نے اس کے سر پہ اپنی نبوت والی پاک اور پاکیزہ چادر رکھ دی ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی بیٹی ہو یا مسلمان کی بیٹی، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، مسلمان کی بیٹی ہو یا کافر کی بیٹی ہو۔ آج اس کفرستان میں ہمارے آج یہ امتیاز ختم ہو چکا ہے۔ قرآن کی اور اس دین کی آواز یہ بھی تھی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ندا یہ بھی بلند فرما دیجئے نا، قل ازواجک وبناتک، اپنی بیویوں کو، اپنی ازواج مطہرات کو، اپنی بیٹیوں کو، اور مومنین کی ساری گھر والیوں کو یہ کہہ دو کہ بازاروں میں تمہارا کوئی لنک اور تعلق اور رابطہ واسطہ کام نہیں ہے۔ وَاذْكُرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ کے نبی کی گھر والیوں کو یہ حکم دیا جا رہا ہے، یہ بھی دین کا جز ہے۔ تسبیح پھیرنا، نماز پڑھنا، خطبہ دینا، اسلامی دعوت کرنا اور نعرہ تکبیر بلند کرنا اگر دین ہے تو یہ بھی دین مصطفیٰ ہی ہے، اور حرام سے اجتناب کرنا بھی دین ہے، اخلاقیات کا مظاہرہ کرنا بھی دین ہے، اور اس سے اکمل ترین مثال کسی دین میں آپ کو نہیں مل سکے گی جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، کیونکہ حضرت صاحب میرے انتظار میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اعلان حجۃ الوداع کے موقع پر کیا گیا تھا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جو اللہ نے ہمارے لیے دین پسند کیا ہے وہ دین اسلام ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے پسند کیا وہ محمد الرسول اللہ کی رہنمائی ہے، جو ہمارے لیے پسندیدہ چیز پیش کی گئی ہے وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدان شہید میڈیا سروس، میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے، یزدان شہید میڈیا سروس